اب ہم ہر سورت قرآن پڑھیں گے، ہر سورت میں ہمارا منہج ہوگا 5 باتیں، 4 تو آپ نے پڑھ لی نا۔ اب ہر سورت میں ہم کتنی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے؟ 5 چیزوں کو۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اپنی کتاب سمت الدرر میں لکھتے ہیں، اعلم ان لا بد فی کل سورۃ من بیان 5 امور، ہر سورت میں 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ لزیادت البصیرت، زیادت بصیرت کے لیے، والکشف عن اسرارہا، اور اس کے راز کھولنے کے لیے۔ دعوی السورۃ الاول دعوی السورہ، الثانی ربط السورہ، والثالث ترتیب السورہ، والرابع حاصل السورہ، والخامس امتیاز السورہ۔ اردو میں نمبر 1 مکی مدنی اور ترتیب نزولی اور مصحفی کی پہچان، پہلی چیز یہ بیان کی جائے گی۔ سورت مکی ہے، مدنی ہے، ترتیب میں کون سے نمبر پر ہے، نزول میں کتنے نمبر پر ہے، جس کو ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی کہتے ہیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ما قبل کے ساتھ ربط کیا ہے، نمبر 3 ممیزات السورہ یا امتیازات السورہ، یہ سورت دیگر سورتوں سے کن باتوں میں نمایاں ہے، ممتاز ہے، جدا ہے، وہ کون سی خاص باتیں جو اس میں ہیں اور دیگر سورتوں میں نہیں ہیں۔ نمبر 4 مقصد السورہ، سورت کا مقصد، دعویٰ کیا ہے۔ سورت کا نمبر 5 تقسیم السورۃ الی مضامینہا، یہ سورت کتنے حصوں پر تقسیم ہے، اس میں کتنے مضامین ہیں، کتنے حصے ہیں۔ ہم سورت پڑھیں گے تو اگر اس کے اندر مضامین زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے یہ سورت اتنے حصوں کی طرف تقسیم ہے، 4 حصوں پر، 2 حصوں پر، 3 حصوں پر، 5 حصوں پر، جتنے حصوں پر مشتمل ہوگی۔ اب یہ ذرا ضروری بات ایک اور سمجھ لیجئے، اب آپ جو کہتے ہیں کہ یہ سورت کا مقصد، یہی وجہ ہے نا جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی سورہ کوثر کا مقصد کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی۔ بھئی یہ تو ترجمہ ہے، یہ تو کیا ہے بھئی، ترجمے میں تو فرق ہے۔ سورت کا مقصد کیوں ضروری ہے، لکھیے۔ میرے شیخ کے والد لکھتے ہیں اور پھر کیا کمال ہے، کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ایک سورت میں متعدد چیزیں بیان ہوتی ہیں، قرآن کی ہر ایک سورت میں متعدد چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ مثلا کیا متعدد چیزیں؟ دلائل، مثالیں، زجر، کسی چیز پہ ڈانٹا گیا ہے، تخویف، بشارت۔ ایک سورت میں مختلف چیزیں بیان ہوتی ہیں، مثلا دلائل، مثالیں، زجر، تخویف، بشارت۔ فرماتے ہیں دلیل تو مقصد نہیں ہے، لکھو یہ جملے، یہ یاد کر لو،
تاکہ کوئی آپ سے پوچھے یہ آپ نے کیا مسئلہ بنایا، سورت کا دعویٰ ہے، یہ کدھر سے آ گیا؟ کیوں مقصد دعویٰ ضروری؟ کہتے ہیں دلیل تو مقصد نہیں ہے، کیونکہ دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ دلیل مقصود نہیں، مقصود وہ چیز ہے جس کے لیے دلیل ذکر کی گئی۔ سورت میں مثال ذکر ہوتی ہے تو مثال تو مقصد نہیں ہے، مثال کسی چیز کی وضاحت کے لیے، وہ چیز کیا ہے؟ زجر اور تخویف، ڈانٹا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو ڈانٹا اور ڈرایا تو کسی بات پہ جاتا ہے، وہ بات کون سی ہے؟ بشارت، بشارتیں سنائی جاتی ہیں، تو بشارت تو کسی چیز کے لیے سنائی جاتی ہیں، کسی چیز کی وجہ سے سنائی جاتی ہیں، کسی بات پہ خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وہ چیز کیا چیز ہے؟ جس کے لیے دلیل، جس کے لیے مثال، جس کے لیے بشارت، جس کے لیے تخویف ہے، وہ ہے مقصد کا دعویٰ، وہ ہے سورت کا دعویٰ اور مقصد۔ اب پہچان آ گئی؟ اب آئیے سورت الفاتحہ۔ سورت الفاتحہ سورہ مدثر کے بعد 5ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ مکی سورت ہے، سورت المدثر کے بعد نازل ہوئی۔ نمبر کتنا ہے اس کا؟ 5واں نمبر ہے۔ سورت کے نام علماء نے اس سورت کے 50 کے لگ بھگ نام ذکر کیے ہیں۔ سورت الفاتحہ کے کتنے نام ذکر کیے ہیں؟ 50 کے لگ بھگ۔ لیکن ہم تو 50 اور اتنے نام پڑھیں گے تو پھر ادھر ہی سارا جو ہے یہ دورہ گزر جائے گا، 50 دن نہیں۔ اختصار، مشہور نام سورت الفاتحہ۔ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی افتتاح ہوتی ہے اس سے۔ اللہ، فاتحہ کھولنے والی یہی ہے جو قرآن کریم کو کھولتی ہے۔ سورت الشافیہ یا سورت الشفا دوسرا نام ہے۔ عام تو جی یہ ہے کہ سورت الشفا اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو تو بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ دور ہوتی ہیں، دم کرو۔ لیکن میرے شیخ کے والد کیا فرماتے ہیں؟ سچ کہتے تھے نا کہ قرآن کا دماغ میرے دماغ نے لے لیا اور ہڈیاں گوشت باقی لوگوں کے لیے میں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں شافیہ شفا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ نے بیماری بھی بتائی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے بیماری بھی بتائی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ غضب، ضلالت۔ غضب اور ضلالت کیا ہے؟ یہ بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ، یہ ضلالت ہی تو تھی نا۔ فباؤوا بغضب علی غضب غیر المغضوب علیہم، بیماری بتائی غضب اور ضلالت، دوائی علاج بھی اس کی کا بتایا ہے کہ 4 چیزیں علاج ہیں۔ احکام الہی مانو، انعام،
ہدایت عبادت. بس یوں کہو عبادت احکام الہی، انعام الہی اور ہدایت، یہ علاج ہے. جب انعام ہو گیا تو غضب سے بچ گئے، ہدایت مل گئی تو ضلالت سے بچ گئے. عبادت میں لگے رہے، اللہ کے احکام میں لگے رہے تو ضلالت سے کیا ہو جاؤ گے. تو یہ اس لیے اس کو سورۃ الشفا کہا. اس کا ایک نام ہے ام الکتاب. ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. عرب ام کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو سب کو جمع کرتی ہو. تو ماں کے لیے بھی ام کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اولاد ماں کے ساتھ کیا ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے. ایک جیسے ام الرأس دماغ کے اس پردے کو کہا جاتا ہے جس نے دماغ کو جمع کیا ہوتا ہے. دماغ کے اوپر ایک پردہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ام الرأس. چونکہ اس نے بھی دماغ کو جمع کیا ہوتا ہے. چونکہ قرآن کریم سورۃ فاتحہ قرآن کریم کے مقاصد کو جمع کرتا ہے. کس کو جمع کرتا ہے؟ وہ مقاصد کتنے تھے؟ مقاصد اربعہ عالیہ. کتنے؟ کون کون سے؟ ہاں، اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب اور ایمان یہ قرآن کے مقاصد ہیں. سورہ فاتحہ ان مقاصد کو جمع کرتا ہے. اس کا ایک نام ہے سبع المثانی. یہ نام خود قرآن نے ذکر کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے. اب عام لوگ اس کو سبع مثانی کے آیتیں 7 ہیں اور دہرائی جاتی ہیں. آیتیں 7 ہیں اور دہرائی جاتی ہیں. حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ 7 آیات جن میں 7 مضامین کو جو قرآن میں بار بار دہرائے جاتے ہیں اس کو جمع کرنے والی ہے. 7 مضامین جو قرآن کریم میں بار بار ذکر کیے جاتے ہیں وہ 7 مضامین فاتحہ میں ہیں، اس لیے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے. اب وہ 7 مضامین جو قرآن دوہرا دوہرا کے ذکر کرتا ہے وہ کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت، منعم علیہم کا بیان، مغضوب علیہم کا بیان، ضالین کا بیان. کتنے ہو گئے؟ 7. پورے قرآن میں آپ دیکھیں توحید کا بیان، رسالت کا بیان بار بار، صداقت کتاب کا بیان، ایمان بالآخرت کا بیان، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر، جن پہ غضب ہوا ان کا ذکر، ضالین کا ذکر.
سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، سورۃ الکنز بھی کہتے ہیں۔ نماز کی سورت اس لیے نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الکنز خزانہ اس لیے کہ خزانہ دو قسم پر ہوتا ہے، کنز خزانے کو کہتے ہیں، دنیا کا خزانہ اور علم کا خزانہ۔ تو فاتحہ کس کا خزانہ ہے؟ یہ علم کا خزانہ ہے۔ اس سورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ۔ اس سورت میں اللہ نے اپنے بندے کو اپنی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، کیسے مانگا جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، تعلیم کمال ہے۔ جب بندہ کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو تو بندہ ایسے لیے منہ اٹھائے اور جا کے اٹھا کے آ جائے؟ دے گا کوئی؟ بولو۔ جب کوئی چیز مانگنی ہو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور جی ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اچھا، پھر اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، نمبر 2، اور نمبر 3 پھر اپنی مطلوبہ چیز مانگتا ہے۔ فاتحہ میں یہی بتایا ہے، پہلے جس سے مانگنا ہے وہ ہے اللہ۔ تو اللہ کی تعریفیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی تعریفیں۔ اچھا، پہلے تعریف کی، پھر اپنی عاجزی بیان کی، کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ جب اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اب اپنی مطلوبہ چیز، تو چونکہ اللہ نے تعلیم دی ہے نا، تو انسان کمزور ہے۔ کیوں؟ کسی کی پسندیدہ چیز، مولوی کی پسندیدہ چیز وہ تلاش کرتا، کوئی امامت مل جائے، تدریس مل جائے۔ بچوں کی پسندیدہ کوئی مٹھائی ہو، ٹافی ہو۔ سیاسیوں کی پسندیدہ چیز کرسی ہے، اقتدار ہے۔ دنیا داروں کی پسندیدہ، کسان کی کہتا ہے بڑی پٹیاں ہوں، کھیتیاں ہوں، بس ہل چلاتے رہیں بیچ میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ ہے، کہیں معمولی چیز نہ مانگ لے۔ تو وہ مقصودی چیز جو تھی نا، وہ آپ کی مرضی پہ نہیں رکھی، وہ بھی بتائی کہ مجھ سے اگر مانگنا ہے تو مجھ سے ہدایت مانگ، صراط مستقیم مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، مطلوبہ چیز۔ یہ تو اسماء ہو گئے سورت کے۔ چونکہ میں نے کہا ہر سورت میں کتنی چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو ان میں ایک تھا ما قبل کے ساتھ ربط، تو سورہ فاتحہ سے تو ما قبل کوئی سورت نہیں ہے۔ تو اب اس میں 4 چیزیں نہیں، چیزیں اس میں بھی 5 ہیں، لیکن اس سے پہلے سورت نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ تو یہاں ہم ذکر کرتے ہیں تقدیم کی وجوہات، کہ فاتحہ کو مقدم کیوں کیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ اس کو رکھتے ہیں کہ فاتحہ کو 113 سورتوں پر مقدم کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقدیم کی وجہ کہ قرآن مجید میں جتنے بھی علوم ہیں 10 قسم پر ہیں۔ کتنے قسم پر ہیں؟ اور سورت فاتحہ میں 8 موجود ہیں، 2 نہیں ہیں۔ کتنے علوم کتنے قسم کے؟ اور فاتحہ میں کتنے موجود ہیں؟ 8 موجود ہیں، 2 نہیں ہیں۔ سنیے ذرا،
نمبر ایک ذات خداوندی کا علم، ذات الہی، صفات الہی، افعال الہی، معاد کا علم، تزکیہ کا علم، تحلیہ کا علم، دوستوں پر انعام، دشمنوں پر غضب، یہ 8 ہو گئے۔ کتنے؟ صفات الہی، ذات الہی، صفات الہی، افعال الہی، معاد، تزکیہ، تحلیہ، دوستوں پر، دشمنوں پر۔ اچھا، یہ 8 علم موجود ہیں اور 2 نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں؟ علم الفقہ اور علم الکلام، یہ فاتحہ میں نہیں ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ لیکن میرے شیخ کے والد کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، لیکن وہ بھول گئے ہیں، ان سے بھول ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں یہ 2 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ 2 بھی فاتحہ میں موجود ہیں۔ یہ کون سے ہیں؟ علم الفقہ اور علم الکلام۔ علم الفقہ، فقہ میں کیا چیز بیان ہوتی ہے؟ طہارت، نماز، عبادات، یہی چیزیں ہیں۔ تو شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد میں ساری فقہ آ گئی کہ نہیں؟ جب آپ عبادت کریں گے تو عبادت کے لیے وضو بھی ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ تو جب ایاک نعبد کہا تو علم فقہ ساری آ گئی۔ اور علم الکلام میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ، علم الکلام میں عقائد، توحید کا اس بات ہوتا ہے۔ آپ عقائد میں یہی تو پڑھتے ہیں، یہ صفات ثابت ہیں، یہ ثابت نہیں ہیں، یہ ایجابیہ ہیں، یہ سلبیہ ہیں۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ علم الکلام ایاک نستعین میں آ گیا۔ کیونکہ غیر اللہ کو ہیچ ثابت کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے لیے اللہ سے مدد مانگنا، یہی علم الکلام ہے نا۔ ایاک نستعین میں آ گیا۔ تو 8 نہیں بلکہ 10 کے 10 علوم فاتحہ میں، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ ایک وجہ تقدیم کی اور لکھیں، وہ ہے قرآن مجید کی آیات 2 قسم پر ہیں، علمی اور عملی۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، آیات کتنی قسم پر ہیں؟ علمی، جن کا جاننا ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ علم ضروری ہے، اور نمبر 2 عملی، کہ ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ فاتحہ میں دونوں باتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس پہ عمل تو نہیں ہوگا، عمل نہیں، اس کو جاننا، اس پہ علم ضروری ہے کہ صفات الوہیت کس کے لیے؟ ہاں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا تعلق علم سے، یہ عملی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اب آخری ایک وجہ، بہت ساری وجوہات اور ہیں، بس میں نے اختصار سے کام لیا، وہ ہے ہمارے شیوخ کے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ۔ وہ وجہ تقدیم اس لیے ذکر فرماتے ہیں
وہ کہتے ہیں پورا قرآن کریم 4 حصوں پر ہے. کتنے حصوں پر؟ 4 حصوں پر. اور قرآن کریم کا ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. کتنے حصوں پر ہے؟ 4 حصوں پر. اور وہ ہر حصہ کس لفظ سے شروع ہوتا ہے جملے سے؟ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، سورہ مائدہ کے اختتام تک یہ پہنچتا ہے. دوسرا حصہ سورۃ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمدللہ سے. یہ سورہ بنی اسرائیل کے اختتام تک. تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے، سورہ کہف بھی الحمدللہ سے، وہ سورہ احزاب کے آخر تک. اور چوتھا حصہ سورۃ سبا سے والناس تک. تو سورہ سبا بھی کس جملے سے؟ الحمدللہ سے. اب ان میں کیا بیان ہے؟ قرآن کے 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ کی الوہیت کا بیان ہے، جس کو خالقیت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الوہیت کا بیان، خالقیت کا بیان. قرآن کے دوسرے حصے میں ربوبیت کا بیان، مخلوق کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیونکہ رب تربیت سے ہے. تیسرے حصے میں برکت کا بیان ہے، ساری چیزوں میں برکتیں ڈالنے والا اکیلا. چوتھے حصے میں قیامت کا دن، قیامت کے احوال، اور یہ کہ قیامت والے دن اکیلے مالک غالب اللہ ہوگا، تخت بادشاہی پہ صرف اللہ ہوگا. کوئی سفارشی زبردستی، کوئی سفارش کر کے کسی کو زبردستی، جس کو کہتے ہیں نفی شفاعت قہریہ. تو کتنے حصے ہوئے؟ اور یہ چاروں کے 4 سورہ فاتحہ میں موجود ہیں. مثلا الحمدللہ، یہ پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ خالق اللہ ہے، الہ اللہ ہے. رب العالمین سے اشارہ ہے دوسرے حصے کی طرف، ربوبیت کی طرف. الرحمن الرحیم، رحمتیں کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا اللہ ہے. تو تیسرا حصہ کیا تھا؟ کہ برکتیں ڈالنے والا. تو یہ رحمت ہی برکت ہے، یہ برساتا ہے تو چیزیں بڑھا دیتا ہے. اور چوتھے حصے کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین. تو فاتحہ میں قرآن کے وہ 4 حصوں کا نچوڑ آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو اس لیے اس کو مقدم کیا. سورۃ الفاتحہ کا مقصد دعویٰ. سورۃ فاتحہ ان 4 مقاصد اربعہ عالیہ پر مشتمل ہے. وہی 4 مقاصد. دعویٰ اس کا کیا ہے؟ مقاصد بیان مقاصد اربعہ عالیہ. اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب، اور ایمان بالآخرت. اثبات التوحید، الحمدللہ رب العالمین. توحید کیا ہے؟ اثبات الالوہیت للہ وحدہ، کہ الوہیت کس کے لیے ہے؟
صفات الوہیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس کی طرف کیسے اشارہ ہے؟ اس کی طرف اشارہ ایسے ہے، الحمدللہ دعویٰ کیا، اس پہ 5 دلیلیں دی ہیں۔ الحمدللہ دعویٰ ہے اور اس پر کتنی؟ 5 دلیلیں ہیں۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک۔ دعویٰ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام صفات کار سازی للہ مختص ہیں، اللہ کے لیے۔ جو تعریفیں اللہ کے شایع نشان ہیں وہ خاص ہیں کس کے لیے؟ اور میرے شیخ معنی کرتے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ ساری تعریفیں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ کیوں؟ دلیل، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کی مناسب اللہ ہی کے لیے، کیوں؟ وہ اللہ ہے۔ پہلی دلیل، رب العالمین، وہ رب ہے تمام مخلوقات کا، عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا۔ تیسری دلیل، الرحمن، عام مہربانیاں کرنے والا، الرحیم، خاص رحمتیں کرنے والا۔ 4 ہو گئی کہ نہیں؟ 5ویں دلیل، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ جب مالک وہ ہے، رحیم وہ ہے، رحمان وہ ہے، رب وہ ہے، اللہ وہ ہے، تو تعریفیں اور صفات کار سازی بھی اسی کے لیے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں مقاصد اربعہ عالیہ میں سے یہ ایک مقصد ہوا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ رسالت۔ سورت فاتحہ کا ہر جملہ اس مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہر جملے میں رسالت ہے۔ پہلا لفظ الحمدللہ، اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب اللہ کو جاننا ضروری ہے، کیا؟ جب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کو جاننا، اور اللہ کو پیغمبر کے بغیر جاننا ممکن نہیں ہے۔ رسالت ثابت ہو رہی کہ نہیں؟ اچھا، رب العالمین، رب عام ہے، عام لفظ ہے۔ اللہ بندوں کی تربیت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور تربیت کرنے کے لیے اللہ نبی بھیجتا ہے، پھر رسالت ثابت ہو رہی ہے۔ الرحمن الرحیم، تو رحمان اور رحیم یہ بھی رسالت کی طرف، کیونکہ نبی بھیجا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کیونکہ مہربانیاں 2 قسم پر ہیں، ایک ظاہری وجود پر، یہ تو بارش ہو گئی، ہوا چل رہی ہے، آکسیجن ہے، پانی ہے، مٹی ہے، اور ایک باطنی ہے، تو باطنی مہربانیاں اللہ نے نبی بھیج کر کی ہیں۔
مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ بھی رسالت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اس دن اللہ حساب لے گا، سزا دے گا، جزا دے گا۔ تو سزا اور جزا تبھی دے گا کہ جب پہلے نبی بھیج کے سمجھایا تو ہو۔ تو اسی لیے اللہ رسول بھیجتے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ ایاک نعبد و ایاک، اس سے بھی اشارہ رسالت کی طرف ہے۔ کیسے؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عبادت کے طریقے اور مدد مانگنے کا طریقہ نبی ہی بتلاتا ہے۔ یہ رسالت پر موقوف ہے۔ عبادت کس طرح کرو گے، کون بتلائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء ہے تو رسالت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بھی اشارہ ہے کس کی طرف؟ رسالت کی طرف۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر بندہ دعوے دار ہے، تو بتلایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم آپ کو نبی بتلائیں گے۔ انبیاء والا راستہ، صدیقین شہداء والا راستہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے بھی رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ جنہوں نے رسالت کا انکار کیا اور نبیوں کی بات کو نہیں مانا، جن پہ غضب ہوا اور گمراہ ہوئے، اللہ ان کے راستے سے بچا، نبیوں کے راستے پہ چلا۔ کتنے مقاصد ہو گئے؟ 2۔ تیسرا مقصد کیا تھا؟ جی ہاں، اللہ، میں نے کہا تھا تیسرا مقصد کتب الہیہ اور صحائف کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا اس کی معرفت پر موقوف ہے۔ کیونکہ بندوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے ساتھ انبیاء کے اوپر کتابیں نازل کی اور اپنی خوشنودی اور رضا کا بتلایا، خوشنودی اور رضا کا راستہ بتلایا۔ تو جب نبی آئے ہیں تو نبیوں کے ساتھ کیا آئی ہیں؟ کتابیں بھی آئی ہیں، تو صداقت الکتاب بھی ہے۔ اور بلکہ یہ بھی کہوں کہ صراط مستقیم کا ایک مصداق قرآن ہے، کیونکہ جب آپ نے فاتحہ میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، تو بقرہ میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو صداقت الکتاب بھی ہے۔ اور چوتھا مقصد ہے ایمان بالآخرت۔ آخرت میں جزا سزا کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، تو مالک یوم الدین میں اس ایمان بالآخرت کو بھی داخل کر دیا گیا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں چند باتیں کل عرض کی اور
چند مختصر باتیں آج عرض کروں گا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہر سورت سے پہلے ہم 5 باتیں ذکر کریں گے۔ ان 5 باتوں میں سورت کا ماقبل سے ربط، تو چونکہ سورہ فاتحہ سے قبل کوئی سورت نہیں تھی، یہ پہلی سورت ہے، تو ہم نے اس کے وجوہ تقدیم ذکر کیے کہ فاتحہ کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی کہ سورت فاتحہ قرآن کریم کے تمام مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک وجہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ قرآن کریم کے 4 حصے ہیں اور چاروں کے 4 سورت الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، اور ان چاروں کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ سورت فاتحہ کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ اس میں مقاصد 4 عالیہ موجود ہیں، یا مختصر کریں تو یوں کہیں کہ سورت فاتحہ کا دعویٰ ہے کہ صفات الوہیت کا مستحق اللہ ہے۔ صفات الوہیت کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیسے؟ ذرا ترجمہ کرتا ہوں، اس پہ غور کیجئے۔ الحمدللہ، تمام صفات الوہیت للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، مختص لام تخصیص کے لیے، للہ کے اندر لام، ہاں، مختص للہ، مختص ہیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ، اور میرے شیخ مانا کرتے ہیں کہ اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ معنی کیوں بدلا ہے؟ عام تو آپ کو تفسیروں میں جو معنی لکھا ہوا نظر آئے گا اردو ترجموں میں، تو وہاں تو معنی تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ تو پھر وہ لکھتے ہیں اور خود ہی اس کا ایک جواب دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کچھ تعریفیں تو ہم ایسی کرتے ہیں جو مخلوق کی ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہوتی۔ فلاں اچھا ہے، اس کی بیوی بڑی فرما بردار ہے، فلاں اچھا صاحب اولاد ہے، فلاں اچھا کھلاڑی ہے، کھیلتا بڑا اچھا ہے، کاریگر بڑا اچھا ہے، مستری ہے بہترین۔ اب یہ تعریفیں کسی بھی طرح اللہ کے شایع نشان نہیں ہیں، تو اس لیے ساری یہ معنی نہیں کرو گے جنسی اور استغراقی الف لام لے کر، یہ معنی نہیں کرو گے۔ عام کہتے ہیں کہ الف لام یہ جنس کا ہے یا استغراق کا ہے، جنس تعریف اللہ کے لیے یا تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ الف لام کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ عہد کے لیے ہو۔ کس کے لیے؟ کیونکہ الف لام کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ یہاں عہدی ہے، اور معہود کیا ہے؟ یعنی وہ صفات جو تم اپنے معبودوں کے لیے ثابت کرتے ہو، حاجت روا ہونا، عالم الغیب ہونا، متصرف ہونا، غائبانہ پکار کے لائق ہونا،
یہ جو صفات تم اپنے معبودوں کے لیے بیان کرتے ہو یہ ان کے لیے نہیں ہیں، یہ خالص کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں، یہ معنی نہیں الحمدللہ اللہ کی مناسب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ منطقی اصطلاح میں سے کہا جاتا ہے قضیہ فطریہ قیاسھا معہا، شرح تہذیب وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایسا قضیہ کہ دعویٰ اور دلیل دونوں ساتھ ہوں، دلیل دعویٰ مع دلیل ہو، ساتھ ہی ہو۔ تو اب معنی یہ ہے کہ تمام صفات کارسازی، اگر تمام کا معنی کرو گے پھر ساتھ کیا لکھو گے؟ تعریف نہیں کیا؟ ہاں، تمام صفات کارسازی للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پہلی دلیل للہ کہ وہ اللہ ہے۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ سے مراد وصف مشہورہ ہے خالق ہونا۔ تو معنی ہوگا کہ تعریفیں صفات کارسازی کی یا اللہ کی شایع نشان تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے۔ کیا ہے؟ اس بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے علماء کا کہ اللہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ الہن سے ہے اور الہ یا اللہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف التجائیں کرنا، گڑ گڑانا، وہاں سے سکون پانا، اطمینان پانا۔ تو الہ بھی الہ اس لیے ہے کہ مخلوق ساری اللہ ہی کی طرف التجائیں کرتی ہے اور اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتی ہے۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مشتق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی گردان نہیں آتی، تثنیہ جمع نہیں آتی۔ یہ اللہ کا علم ہے، اس میں ذات ہے، کسی سے نہیں بنا۔ جس طرح اللہ لم یلد اور لم یولد ہے، اسی طرح نام بھی کسی سے نہیں بنا۔ تو جب لفظ اللہ اسم الجلالہ ذکر کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں علماء کہ اللہ ہوا علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ ہوا علم، یہ نام ہے، لذات واجب الوجود، اس ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ میرا اور آپ کا وجود واجب نہیں ہے، نہیں تھے تب بھی سب کچھ تھا، نہیں ہوں گے پھر بھی ہوگا، لیکن اللہ کا وجود کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ ہوا علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، جو تمام صفات کمال کو جامع ہے، تمام صفات کمال اپنے اندر لیے ہوئے۔ الحمدللہ، صفات الوہیت مختص ہیں اللہ کے لیے کیونکہ وہ اللہ ہے۔ دوسری دلیل رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، رب
تربیت سے ہے، یعنی پیدا بھی کیا ہے اور ان کو پال بھی رہا ہے۔ تو تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، ایک چیز کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، سیڑھی بہ سیڑھی، طبقہ بہ طبقہ، سٹیپ بائی سٹیپ، یہاں تک کہ اس کو کمال تک لے جائے۔ تو یہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لمحہ بہ لمحہ آپ کو پال رہا ہے اور آپ کو اوپر کی طرف لے جا رہا ہے، منزل کی طرف، کمال کی طرف۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم کہتے ہیں کل ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کیا ہے؟ عالم ہے۔ عالمین جمع کیوں ذکر کیا ہے؟ کچھ فرماتے ہیں کہ عالمین اس اعتبار سے جمع ہے کہ عالم ارواح، پھر عالم بطن، پہلے عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، 9 مہینے، 11 مہینے، 12 مہینے، یا جہاں تک حمل ٹھہر سکتا ہے، پھر وہاں سے عالم دنیا، کوئی 100 سال رہ رہا ہے، کوئی 50 رہ رہا ہے، کوئی 60 رہ رہا ہے، کوئی جس کی جتنی عمر، پھر اس کے بعد عالم برزخ، موت کے بعد قیامت سے پہلے، اس میں کتنے زمانے سے کوئی رہ رہا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ فوت ہوا ہے تو کتنا زمانہ بیت چکا ہے، وہ برزخ میں جا رہا ہے، قیامت تک وہ برزخ میں۔ تو عالم برزخ، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت۔ تو رب العالمین، ان تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا جیسے امام قرطبی کا عجیب بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے علاوہ 80,000 جہان اور بھی ہیں۔ کہاں ہیں؟ ہمارے علم میں، اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں جی، جی 80,000۔ یا عالمین مخلوقات مانا کرو، عالمین بمانے ہیں مخلوقات۔ تو اب مانا ہوگا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے دیگر ہیں، یہ سب عالمین ہے۔ تو اب مانا ہے رب العالمین، جو پالنے والا ہے مخلوقات کو، پرورش کرنے والا ہے مخلوقات کی۔ الرحمن، تیسری دلیل، رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، عام رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، خاص رحمت کرنے والا ہے۔ الرحمن، تیسری دلیل۔ الرحیم، چوتھی دلیل۔ رحمان اور رحیم اگر ان دونوں کو مانا جائے مشتق رحمت سے، تو پھر فرق کیا ہے؟ پھر فرق مختلف طریقوں سے علماء کرتے ہیں۔ ایک فرق یہ ہے، رحمان فعلان کا وزن ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے، وسعت۔ جیسے ایک آدمی ایک چیز کو بھر دے تو لوگ کہتے ہیں ملآن، خوب بھر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ملآن۔
خوب سیر ہو کے کھائے، شبعان، شبعان، شبع، خوب سیر ہو کے نشہ پیے اور نشہ کر کے خوب دن ہو جائے تو کہتے ہیں سکران. تو وسعت ہے، کیا ہے؟ زیادہ. تو اب مانا الرحمن، اس کی عام رحمت ہے، سب کو پہنچی ہوئی ہے، سب نیک بد سب کو پہنچی ہوئی ہے، اس لیے کہ کسی کو وجود دینا یہ بھی اس کی رحمت ہے، تو سب کو وجود بخشا ہے. الرحیم، الرحیم خاص رحمت کرنے والا، کیونکہ رحیم فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تخصیص والا معنی ہوتا ہے. تو اب معنی ہوگا کہ وہ ایسی رحمت کرنے والا ہے کہ یہ رحمت اللہ کے ساتھ صفت خاصہ ہے، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ یہ صفت قائم رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی وقت اللہ رحیم ہوتا ہے اور کسی وقت رحیم نہیں ہوتا، ایسا وہ ہمیشہ رحیم ہی رحیم ہے. اللہ. اور ایک فرق کیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ الرحمن، الرحیم، فرق یہ، رحمان وہ ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے، اللہ، جو بغیر مانگے دیتا ہے. اور الرحیم، اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہے کوئی ایسا دنیا میں؟ تو اگر کسی سے ایک دن مانگو، 2 دن مانگو، تو تیسرے دن آپ کو وہ راستہ بتائے گا بھائی یہ آگے جاؤ. لیکن یہ اللہ ہے رحمان جو بن مانگے دیتا ہے، الرحیم جو کوئی نہ مانگے اس سے تو وہ. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، وبنو آدم یغضب حین یسألوا. اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ سے اگر تو نہ مانگے تو وہ غصے ہوتا ہے، اور بنی آدم غصے ہوتا ہے جب اس سے مانگا جاتا ہے. وَبَنُو آدَمُ يَغْضَبُ حِينَ يُسْأَلُوا. الرحمن الرحیم. یا بعض نے ایک فرق یہ بھی کیا ہے، الرحمن دنیا میں عام مہربان ہے، الرحیم آخرت میں خاص مہربان ہے کہ اس دن اس کی مہربانی صرف مومنوں پر ہوگی، کافروں پر نہیں ہوگی. دنیا میں تو اللہ کافر کی کھیتی پہ بھی بارش برسا رہا ہے، اپنی رحمتیں انہیں بھی دے رہا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. علماء نے لکھا ہے کہ لفظ یوم قرآن میں 365 دفعہ آیا ہے، اور سال میں دن بھی کتنے ہوتے ہیں؟ جی 365. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، فیصلے کے دن کا. دین جزا کو بھی کہتے ہیں، دین فیصلے کو بھی کہتے ہیں.
جیسے کما تدینو تدانو، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بدلہ دیے جاؤ گے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو وہ ہے مالک یوم الدین، کیونکہ یہ وہی دن ہے کہ ہر کرنے والے کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں قاضی یوم الدین، حاکم یوم الدین نہیں فرمایا، اس لیے کہ قاضی اور حاکم بھی قانون کا پابند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں دیکھتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف بھی نوٹس چلا گیا توہین عدالت کا، تو حاکم اور قاضی بھی کیا ہوتا ہے؟ قانون کا پابند ہے، لیکن میرا اللہ قانون کا پابند، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مالک یوم الدین، اب مالک تو وہ دنیا کے ہر دن کا ہے، پھر یوم الدین صرف قیامت کو کیوں خاص کیا؟ اس لیے کہ دنیا کے ان دنوں میں مجازی حاکم بھی بنے پھرتے ہیں، مجازی مالک بھی پھرتے ہیں۔ اس زمین کا مالک میں ہوں، آج اس مکان کا مالک میں ہو گیا ہوں، لیکن یہ وہ ایسا دن ہے قیامت کا کہ جہاں اللہ کے سوا حقیقی تو نہ ادھر ہے کوئی نہ ادھر ہوگا، مجازی بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لمن الملک اليوم، اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج کے دن؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو خود ہی اللہ کہیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ یا ایک اور وجہ کہ دنیا میں آپ کی زندگی 50 60 70 سال 100 سال اتنا ہی ہے نا آج کل عمریں، اور قیامت کا دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو اب بتاؤ آپ کی 50 سالہ عمر جو ہے وہ قیامت کے 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں یہ دن بنتا ہے؟ آپ کی پوری عمر دن نہیں بنتا، تو گویا یہ آپ کی دنیا کی زندگی یہ دن بھی نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یوم یرونہا کأنہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، قیامت کو جب دیکھیں گے تو یہ یہی خیال کریں گے کہ ہم تو دنیا میں کتنا ٹھہرے رہے، عشیۃ او ضحاہا، پچھلے پہر دن کا آخری حصہ یا کوئی صبح کا، آپ کو پوری زندگی یہ لگے گی، تو دن تو یہ ہے ہی نہیں سمجھو۔ مالک یوم الدین، اور یا اس دن کو خاص اس لیے کیا کہ دنیا میں کئی ایسے جرائم ہیں کہ اللہ سزائیں نہیں دیتا، کئی ایسے نیک اعمال بندہ کر جاتا ہے لیکن اس کو اس کا بدلہ نظر نہیں آتا، تو اللہ نے فرمایا فکر نہ کیجیے، ایک ایسا دن ہے جس دن ہر نیکی کا بدلہ اور ہر گناہ کی سزا دی جائے گی، یہ ہوگا یوم الدین۔ اور یہ قیامت کے تقریباً 50 نام ہیں۔ میں نے ابتدا میں اصول میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا، مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، روز جزا کا۔ تو اب دعویٰ کیا تھا کہ صفات الوہیت کس کے لیے؟ دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے رب العالمین، دوسری دلیل کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تیسری دلیل رحمان ہے، چوتھی دلیل اور پانچویں دلیل مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔
یہ 5 دلائل دیے. اب ان دلائل کا ثمرہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ثمرہ دلائل ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک مفعول مقدم ہے، نعبدو کا نہیں فرمایا، یا نعبدو ایاک نہیں فرمایا. کچھ تو کمال ہے، جو چیز مفعول بعد میں ہوتی، پہلے فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے. یہی پڑھا ہے گرامر میں نا. تو اس کی مثال میرے شیخ یوں دیتے ہیں، مجمع لگا ہے، پوری مسجد بھری ہے، صفیں بھری ہوئی سب، اور سٹیج سے عالم کہے کہ او پیچھے حاجی صاحب آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. آیا وہ بعد میں ہے، اس کا حق وہ پیچھے بیٹھنے کا تھا، اس کو اٹھا کے وہاں سے پہلی صف میں آگے لے آئے، تو سارا مجمع سمجھ جائے گا کہ جس کا حق تو ادھر بیٹھنے کا تھا، وہاں سے اٹھا کے اس کو. تو کوئی خاصیت اس شخص میں، یا کوئی بڑا عالم ہے، یا کسی عالم کا بیٹا ہے، یا کوئی ایسی ضرور شخصیت ہے کہ جو یہاں پہلے لائی گئی. تو مفعول کو جب پیچھے آنے کا حق ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے پہلے ذکر کیا جائے تو کہتے ہیں یفید الحصر والاختصاص. تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاختصاص. تو معنی یہ ہے ایاک نعبد اے نخصک بالعبادت، ہم خاص کرتے ہیں آپ کو اپنی عبادت کے ساتھ. معنی تخصیص کا یوں ہی ہوگا نا، نخصک بالعبادت، اللہ ہم تجھے اپنی عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں. اور جہاں یہ ہوتا ہے وہاں معنی نفی کا بھی آتا ہے، اس حصر میں نفی کا معنی بھی ہوتا ہے. تو اب معنی یوں کریں گے ایاک نعبد اے نعبدک ولا نعبد غیرک. جہاں یہ حصر ہو وہاں معنی نفی کا بھی ہوتا ہے، تو معنی یوں پورا ہوگا ایاک نعبد اے نعبدک ولا نعبد غیرک، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اے نخصک بالاستعانت، اپنی مدد کے ساتھ تجھے ہی خاص کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے فی الحوائج الدینیہ والدنیویہ، دنیاوی اور دینی حاجتوں میں مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اور یہاں استعانت کہا ہے، اعانت نہیں کہا. او میرا دوست، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیا کہا؟ استعانت کہا، اعانت. تو جو لوگ خلط ملط کرتے ہیں یہیں سے ٹھوکر کھاتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم جو کہتے ہیں فلاں مدد فلاں مدد، ہم پہ آپ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. تو آپ جو مسجد میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی بھائی تعاون کرو، مسجد میں کام جائے. آپ جو کہتے ہیں کہ بھائی تعاون کرو، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اعانت ہے. کیا ہے؟ اسباب کے دائرے میں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسباب کے ماتحت الاسباب ہے. یہ تو قرآن خود حکم دیتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی. ہاں،
نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو۔ ذوالقرنین نے جب جا کے یاجوج اور ماجوج کے درمیان جو بند باندھنے کے لیے اعلان کیا تو کیا کہا تھا اس قوم سے؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، چلو اور کچھ نہ کرو، تم سے مجھے پیسوں شیسوں کی ضرورت نہیں، جسمانی قوت سے تھوڑا تعاون کرو، یہ کام کرو تاکہ دیوار بنا دوں۔ تو اب پتھر لانا، لوہے کے سلیں لانا، یہ ان کے بس میں تھا، یہ اسباب کے دائرے میں ہے۔ اب یہاں معنی کرو گے وہ یہ ہے، ایاک نستعین، اللہ ما فوق الاسباب امور میں غائبانہ تجھ ہی سے امداد مانگتے ہیں۔ پتہ نہیں سمجھے بھی کوئی کہ نہیں؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ ایاک نستعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مانگتا ہے اللہ سے مانگ، مدد چاہتا ہے اللہ سے مانگ۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر تجھ سے تیرے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو اللہ سے مانگ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ لکھنا نہیں ہے معنی، میں پہلے کرتا ہوں پھر جو معنی لکھنا ہوا وہ لکھنا۔ اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں صراط مستقیم پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر ہمیں صراط مستقیم پر۔ اہدنا کا پہلا معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اتنی توحید بیان کر دی، رب کی عبادت کرتے ہو، صفات الوہیت اسی کے لیے ثابت کرتے ہو، عبادت اسی کی کرتے، تو ابھی تک آپ کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آیا۔ 50 سال ہو گئے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزانہ کہتے ہو اللہ سیدھا راستہ دکھا دکھا، اس کا مطلب ابھی تک آپ نے دیکھا تو دیکھا ہے، تو پھر دکھانے کا کیا مطلب؟ اس لیے معنی کیجیے، یہاں فتح الرحمان نے معنی کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے ثبتنا، ہاں لکھیں اہدنا ثبتنا، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر۔ دیکھ تو لیا ہے اللہ، اب تو اس پہ ہمیں جمائے رکھ اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، مسائل راضی میں ہے مضبوط کر ہمیں۔ امام خازن معنی کرتے ہیں، بڑا مزیدار معنی ہے، وہ کہتے ہیں اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال، اہدنا فی الاستقبال کما ہدیتنا فی الحال، اللہ ہمیں مستقبل میں بھی ہدایت پہ قائم رکھ جس طرح فی الحال تو نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ جی خازن، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کے کچھ معانی اور کچھ مراتب بھی ہیں، قسمیں بھی ہیں، وہ بھی لکھنی ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ کیا؟ راستہ دکھانا۔ اور ایک معنی ہے ایصال الی المطلوب، او منزل مقصود تک پہنچانا۔
ایک اچھا، ہدایت کی یہ دو قسمیں ہیں، ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ اور ہدایت خاصہ۔ ہدایت عامہ جو اللہ نے ہر ذی روح کے اندر اس کے مناسب رکھ دی ہے، ہر ذی روح کے اندر اس کے مناسب سمجھ بوجھ اللہ نے رکھ دی ہے۔ مرغی انڈوں پہ کتنے دن بیٹھتی ہے دوستو؟ جی 21 دن۔ تو اس کو گنتی کس سکول میں پڑھائی گئی ہے؟ بات تو یہ ہے 1 2 3 10 15 20 21 تک، یہ کون بتاتا؟ یہ ہے ہدایت عامہ، اور اس کو بعض مشائخ نام دیتے ہیں ہدایت فطری۔ یہ دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہدایت عامہ یا ہدایت، جو نام آپ کا مرضی استعمال، فطرت میں رکھ دیا ہے۔ 21 دن وہ انڈوں پہ بیٹھتی ہے اور پھر 22ویں دن شروع ہو جاتی ہے چوزے نکالنے۔ آپ میں سے ہم اگر کسی کو، آپ کا 5 سال کا بچہ ہو، 6 کا ہو، 10 کا ہو، اس کو اٹھا کے اگر تالاب میں پھینک دیں تو وہ ڈوب جائے گا، لیکن اگر بھینس کے بچے کو آپ پھینک دیں تو وہ تیرنے لگ جائے گا، بھلے اس نے پانی کو دیکھا ہی نہ ہو۔ یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا اللہ نے، ہدایت عامہ، ہدایت فطری۔ اللہ، سورہ طٰہٰ آیت 50 نکالیے نا ذرا۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ ہے، آیت نمبر 50۔ مل گئی جگہ؟ ہاں سنیے ذرا، فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگا؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ ہدایت عامہ بتا رہا ہوں، ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، اعطى كل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی، وجود دیا، ثم ہدی کل شیء، ہر ذی روح کو شکل دی، ثم ہدی پھر اس کے مناسب اس کو ہدایت دے دی۔ تو یہ ہدایت عامہ ہے، اس میں کسی کے لیے سمجھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ جیسے قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے اعطى كل شيء والذی قدر فہدی، سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس نے پیدا کیا ایک اندازے سے، اللہ، فہدی پھر کیا دے دی؟ تو ہدایت عامہ ہے۔ اور ہدایت خاصہ، جو خاص ہدایت ہے، ہدایت خاصہ کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی ہیں، وہ ملتی ہے ارسال الرسل اور انزال الکتب سے۔
اور ہدایت 17 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہدایت کا لفظ کتنے معانی میں قرآن میں استعمال ہوتا ہے؟ 17 معانی میں۔ تو جو ان کو نہیں سمجھتا وہ ہر جگہ ایک ہی معنی ٹھوکے جا رہا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور پریشان کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَتَهْدِي، میرے پیغمبر آپ البتہ ضرور بضرور ہدایت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پھر آیت پڑھتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جو آپ کے محبوب ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہے، ادھر کہاں آپ ہدایت دیتے ہیں، دوسرے مقام پہ فرمایا ہدایت۔ تو ہدایت کا معنی نہیں سمجھا، ادھر ہے ہدایت کا معنی اراءۃ الطریق، بیان۔ ہدایت بمانے بیان کے ہے۔ تو انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرے پیغمبر آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم بیان کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ ایک۔ تو ہدایت بمانے بیان کے۔ اور جہاں آتا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو وہاں معنی یہ ہے کہ آپ توفیق نہیں دے سکتے۔ بیان آپ کر سکتے ہیں لیکن آگے توفیق دینا کسی کو، کس کا کام ہے؟ بیان تو آپ نے ابو جہل کے سامنے بھی کیا، بیان تو ابو لہب کے سامنے بھی کیا، ابو بکر کے سامنے بھی کیا، عمر عثمان علی کے سامنے بھی کیا، لیکن ابو جہل ابو لہب کو رب نے توفیق نہیں دی اور ابو بکر عمر کو رب نے توفیق دے دی ہے۔ تو بیان آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، توفیق اللہ کا کام ہے۔ تو 17 معانی ہیں، اور کہیں ہدایت بمانے مضبوطی کے آتا ہے، کس کے؟ سورہ عمران، آل عمران آیت 173، سورہ یونس آیت 57، حامیم سجدہ آیت 44، سورہ شورى آیت 52، سورہ تغابن آیت 11۔ شورى 52۔ یہ معانی ہم اپنے اپنے مقام پہ انشاءاللہ کرتے جائیں گے کہ یہاں ہدایت کس معنی میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر دے ہمیں صراط مستقیم پر۔ الصراط پہلے کہا الحمد میں الف لام عہدی ہے، تو علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصراط میں بھی الف لام عہدی ہے۔ معہود کیا ہے وہ پیچھے ذکر ہے، وہ کہتے ہیں معنی یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی صراط مستقیم پہ جمائے رکھ، یہ تیری عبادت کرنا، تو اس سے مدد مانگنا، یہی صراط مستقیم ہے، اور اللہ اسی پہ ہمیں ثابت قدم رکھ، مضبوط رکھ۔ پتہ نہیں سمجھا میرا دوست کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم کے مصداقات کیا ہیں؟ کس چیز کو صراط مستقیم کہا جائے گا؟ ایک تو میں نے کہا یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔
ایک صراط مستقیم قرآن ہے. کیا ہے؟ نمبر 2 صراط مستقیم اتباع رسول ہے. نمبر 3 توحید ہے. جی نمبر 4 توحید ہے. ہاں جی قرآن و سنت ہے، اتباع رسول ہے، توحید ہے. یہ عبادت توحید ہی ہے. ہاں اب ذرا دیکھیے سورت آل عمران آیت 50 نکالیے نا. سورت آل عمران آیت نمبر 50. ان اللہ ربی و ربکم 51 ہے آیت. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم. مصداق بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ ہے صراط مستقیم. تو عبادت صراط مستقیم ہے. سورہ مریم آیت 36. سورت مریم آیت 36 کھولیے ذرا. یہاں بھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، توحید کو مان لو. ھذا صراط مستقیم. ایسے ہی سورہ یاسین آیت 61. سورہ یاسین آیت 61. مل گئی؟ کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. پچھلی آیت ملاؤ تو بات پوری واضح ہوگی. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ. کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم. یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. دوسرا مصداق کہ قرآن صراط مستقیم ہے. آل عمران آیت 101. آل عمران آیت 101.
میں آیت پڑھتا ہوں، ذرا سنیے۔ 103 آیت بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور 101 بھی بنتی ہے، یعنی یہ 101 پڑھتا ہوں۔ کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ وَمَن یعتصم باللہ، جس نے اللہ کو تھام لیا، تو اللہ کو تھام سکتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اے وَمَن یعتصم بکتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تحقیق اس کی ہدایت رہنمائی کر دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ تو قرآن سے ہدایت، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سورۃ انعام آیت 126، سورہ انعام آیت نمبر 126۔ 8واں پارہ ہے، دیکھیے صراط مستقیم کا مصداق، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا، مستقیمہ، سیدھا، یہ قرآن، ٹھیک ہے جی۔ یہی صورت ہے، آیت نمبر 153 نکالیے اسی سورہ انعام کی، چند صفحات الٹیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ قرآن صراطی مستقیماً، راستہ ہے میرا، مستقیماً، سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کے پیچھے چل پڑو، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور گڑبڑ راستوں کے پیچھے نہ چلو۔ اتباع پیغمبر کا نام ہے، اتباع رسول صراط مستقیم ہے۔ ایک مصداق یہ بھی ہے، سورہ یاسین آیت 4 نکالیے، سورہ یاسین، آپ پہلا صفحہ ہی کھولیں تو سامنے آ جائے گا۔ یاسین والقرآن الحکیم، شاہد ہے قرآن حکمتوں والا، انک لمن المرسلین، کہ بے شک البتہ تو رسولوں میں سے ہے، آپ رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو جو پیغمبر کی اتباع کرے گا وہ بھی صراط مستقیم پر ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ثابت رکھ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر۔ مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا بھی ہو، شارٹ بھی ہو، مختصر بھی ہو۔ جو راستہ سیدھا نہ ہو وہ لمبا بھی ہوتا ہے، تھکا بھی دیتا ہے، منزل تک بندہ جلدی پہنچ بھی نہیں سکتا، اور سیدھا راستہ بڑا پر لطف ہوتا ہے۔ ہم جب پہاڑی علاقے موڑوں میں سفر کرتے ہیں
تو بندے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اور جب موٹر وے میں بھی بالکل جب سیدھی سڑک آتی ہے کہتے ہیں اب پرسکون ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بے خطر راستہ، مختصر راستہ کون سا ہے ہدایت کا؟ یہ ہے صراط مستقیم، جو سیدھا ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کن کا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ انعام کس پر ہوا؟ ٹرمپ تو کہتا ہے کہ مجھ پہ زیادہ ہوا ہے، جو بائیڈن کہے گا مجھ پہ زیادہ ہوا ہے، کوئی اور کہے گا میں زیادہ انعام یافتہ ہوں کہ مجھے حکومت مل گئی، وزارت مل گئی، صدارت مل گئی، دولت مل گئی۔ تو انعام سے کیا یہ مراد ہے؟ انعام یافتہ راستہ اگر دیکھنا ہے سورہ نساء آیت نمبر 69 کھولیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69، 1-70، 5واں پارہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ، پس یہی لوگ، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں کن کے ساتھ ہوں گے؟ یہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین، اللہ نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے اعتبار سے۔ کتنی اچھی ہے ان لوگوں کی رفاقت۔ تو آپ راستہ مانگتے ہیں کن کا؟ انعام یافتہ کا۔ میرا دوست یہ بتاؤ ان لوگوں کی رفاقت چاہیے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں کی رفاقت کے لیے ان کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ آپ جانا چاہتے ہوں مشرق، کدھر؟ اور چل رہے ہوں مغرب کی طرف، اور دعا بھی کرتے ہوں اللہ ہمیں مغرب میں مشرق میں پہنچا دے، یا آپ راول پنڈی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور گاڑی پنڈی کی طرف چل پڑے اور آپ کہیں دعا کرو 1.5-2 گھنٹے میں ہم مانسیرا پہنچ جائیں۔ جی گاڑی پنڈی کی طرف جا رہی اور دعا کدھر پہنچنے کی کر رہے ہو، تو مانسیرا پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ مانسیرا پہنچنے کے لیے مانسیرا والا راستہ اور رخ، تو ادھر رخ بتایا، ادھر جانا چاہتے ہو تو رخ ان والا اپنا لو، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان پہ غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ اگر بدل بن جائے انعمت علیہم سے، کن سے؟ کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو خود ہی فرمائے انعام یافتہ وہ ہیں جن پہ غضب بھی نہیں ہوا، جو گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ حافظ منیب الرحمن کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، جو جن پہ غضب بھی نہیں ہوا، ولا الضالین، اور جو
یہ معنی اس میں ایک اشکال حل ہوتا ہے۔ کچھ چند سالوں کی بات ہے، پتہ نہیں کراچی میں ایک یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے ایک مناظرہ ہوا تھا۔ ایک شیخ ہے جس کا نام شیخ محمد شیخ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہی ہے۔ تو وہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر رہا ہے، ہاں، تو اس مناظرے میں وہ پتہ ہے یہی آیت پڑھتا ہے، کہتا ہے ادھر تم کہتے ہو اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بتاؤ، تو انعام یافتہ کون ہے؟ پھر کہتا ہے یہی سورہ بقرہ میں آگے قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ بابا جی ہاں ہنس پڑے کوئی، میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو کہتا ہے ادھر دیکھو آپ انعام یافتہ کا راستہ مانگتے ہو، تو بنی اسرائیل سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی ہیں، میں نے تم پہ انعام کیا۔ تو کہتا ہے یہ انعام یافتہ تو یہ ہے۔ اب مولانا صاحب پریشان ہو گئے، میرے شیخ نے مانا کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں انعام یافتہ کی تفسیر کی ہے قرآن نے، وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ نہ غضب ہوا اور جو نہ، ہاں بنی اسرائیل پہ انعام ہوا لیکن ساتھ کہا فباؤوا بغضب علی غضب، یہ چھوڑ گیا ہے۔ یہاں جن انعام یافتہ کا راستہ مانگا جا رہا ہے وہ کون سے ہیں؟ جن پر غضب بھی نہیں ہوا اور گمراہ بھی نہیں ہوئے، ہاں جن پہ غضب نہیں ہوا ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا۔ اور دوسرا معنی کرو تو دوسرا یہ ہوگا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بتا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا، آمین۔ مغضوب علیہم اور ضالین کون ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک مصداق ذکر کیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ چونکہ قرآن کریم میں غضب ان پر ذکر کیا ہے زیادہ تر، اور ضالین نصارہ کے بارے میں کہا ضلوا فضلوا۔ لیکن یہ ایک مصداق ہے، سمجھ آئی؟ یہ مغضوب علیہم کا معنی نہیں ہے۔ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص سبب، اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں ہے۔ اگر سبب کے ساتھ خاص کرو گے تو پھر تو معنی یہ ہوگا کہ نعمتوں اور جنت کی آیتیں صحابہ کے بارے میں اور عذاب اور سزا کی آیتیں یہود نصارہ مشرکین کے بارے میں، تمہارے لیے کچھ رہے گا؟ پھر آپ کے لیے میرے لیے کیا رہے گا؟ ہم کہتے ہیں آیت اگر کسی سبب کے بارے میں اتری بھی ہے کہ سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اس کے الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے گا کہ الفاظ ساری دنیا کو شامل ہیں، جس کے اندر غضب والے کام کرے گا وہ مغضوب علیہم ہوگا، جو ضالین جو راستہ بھٹک جائے گا چاہے وہ جو بھی ہو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام بیضاوی معنی کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم وہ ہے جو علم کے باوجود گمراہ ہوئے، جو علم کے باوجود گمراہ ہوئے تبھی تو غضب آیا ان پہ، اور ضالین جو بغیر علم کے گمراہ ہوئے۔ اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تین گروہ ہوئے، انعام یافتہ، منعم علیہم۔
اور مغضوب علیہم سے مراد جن پہ مہر جباریت لگ گئی، جن پہ مہر لگ گئی ہے، اللہ کا غضب، یہ بھی ختم القلب کی ایک تعبیر ہے۔ اور ضالین جو بٹک تو گئے ہیں لیکن ابھی تک مہر جباریت دلوں پہ مہر نہیں لگی، تو اللہ ہمیں ان دونوں کے راستے سے بچا، جن پہ مہر لگ چکی ہے ان کے راستے سے بھی بچا، اور جو گمراہ ہو چکے ہیں اگرچہ ابھی مہر نہیں لگی ان کے راستے سے بھی بچا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورت کی مختصر سی تفسیر کے بعد سورت کے امتیازات۔ میں نے کہا ہر سورت میں کتنی باتیں؟ 5 باتیں، پتہ نہیں کون کون سی ہیں، آپ کو یاد ہیں؟ ہاں جی، اللہ ہی خیر کرے جی۔ ہاں، دعوی سورت، امتیازات سورت، ہاں ربط سورت، امتیازات سورت اور ترتیب سورت، مکی مدنی اور نزول کے اعتبار سے کون سا نمبر ہے؟ تقسیم سورت، اور ایک یہ بھی تھا اس میں امتیازات سورت۔ یہ سورت دیگر سورتوں سے کن باتوں میں نمایاں اور ممتاز ہے؟ تو سورہ فاتحہ ممتاز ہے کثرت اسماء کی وجہ سے، کہ جتنے زیادہ نام فاتحہ کے ہیں اتنے نام باقی کسی سورت کے نہیں ہیں۔ 50 نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ کتنے نام؟ کچھ میں نے لکھوائے بھی ہیں۔ سورت فاتحہ ممتاز ہے کہ اس میں قرآن، پورے قرآن کا اجمالی بیان ہے، پورے قرآن کا اجمالی بیان ہے۔ کہ قرآن 4 حصوں پر مشتمل تھا اور چاروں کے 4 کا نچوڑ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ ممتاز ہے کہ آسمانی ساری کتابوں کا نچوڑ اس میں ہے۔ سورہ فاتحہ ممتاز ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے بندے کو اپنے دربار سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، تعلیم دعا کے ساتھ، کہ بندہ جب کسی سے کوئی ضرورت مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی اور ضرورت پیش کرتا ہے، اس کے بعد پھر مطلوبہ چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ تو فاتحہ میں مالک یوم الدین تک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک تعریف ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عاجزی ہے، اور اس کے بعد مطلوبہ چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورت فاتحہ ممتاز ہے لوگوں کی تقسیم پر 3 قسموں کی طرف، کہ سورہ فاتحہ نے لوگوں کو 3 قسموں پر مقسم کیا ہے، منقسم کیا ہے۔ کتنی قسموں پر لوگوں کو تقسیم کیا ہے؟ 3 قسموں پر۔ کون کون سی؟ یہ وہی پہلی سورت ہے، یہ تقسیم اگرچہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے لیکن تقسیم یہاں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ انعام یافتہ، مغضوب علیہم اور ضالین۔ اور ایک چیز میرے شیخ فرماتے ہیں کہ امتیازات میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو وجوہ تقدیم ہے، کہ فاتحہ کو مقدم کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ اس کی امتیازی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ فاتحہ کو تمام صورتوں پر مقدم کرنے کی جو وجوہات ہیں یہ سورہ فاتحہ کے امتیازات بھی ہیں۔
سورۃ فاتحہ مکمل، وقفہ کیجئے، سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے۔